تو تربیت کی ضرورت ہے، جسمانی بھی اور روحانی بھی. روحانی کا مطلب انسان کو انسان کا بچہ بنانے کے لیے جب تک کوئی انسان کو انسان کا بچہ کوئی بنائے گا نہیں، یہ بنے گا نہیں، یہ خود سے نہیں بن سکتا. یہ اسلام کا دعویٰ ہے اور یہ بالکل حقیقت پر مبنی. اسلام نے یہ دعویٰ کیا کہاں ہے؟ سوال پیدا ہوتا ہے. بھائی اسلام نے کہاں کہا ہے کہ جب تک کوئی اسے انسان کا بچہ نہیں بنائے گا یہ خود سے نہیں بنے گا؟ خود کسی میں اللہ نے اتنی قابلیت نہیں رکھی ہے کہ وہ خود سے بن جائے، یہ نہیں ہے، ناممکن. دیکھو نا، گوروں میں واش روم میں پانی کا رواج نہیں ہے نا، تو خود سے بن گئے ہیں؟ نہیں بنے نا، ماں باپ نے نہیں سکھایا، ماں باپ کو ماں باپ نے، تو وہ حیران ہوتے ہیں یار یہ پانی وانی کیا ہوتا ہے. اور ہم کہتے ہیں یہ بغیر پانی کے کیسے؟ بھائی ممکن ہی نہیں ہے. تو یہ صرف ایک چیز نہیں ہے، درجنوں چیزیں ہیں. اس کی دلیل قرآن مجید کی آیت ہے، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم. اللہ فرماتے ہیں ہم نے پیغمبر کو بھیجا جن کا کام قرآن کی آیتیں تلاوت کرنا، یعنی قرآن پڑھ کے سنانا تاکہ تمہیں یاد ہو جائے کہ اللہ نے کیا میسج ڈیلیور ہو جائے. جو میسج کا جو متن ہے نا وہ کیا ہو جائے، وہ ڈیلیور، یعنی متن پہنچانا کہ الحمد سے لے کے والناس تک یہ اللہ کی ورڈنگ ہے، اللہ کے یہ الفاظ ہیں. یہ پیغمبر کے بغیر یہ چیز مل سکتی تھی ہمیں؟ ارے بھائی سفیر کا کام ہوتا ہے، جس ملک کا سفیر ہے وہ سفیر واسطہ بنتا ہے، اس ملک کا پیغام آپ تک پہنچا دیتے کہ بھئی یہ ڈونلڈ ٹرمپ کے یہ الفاظ ہیں، یہ لیٹر ہے، یہ لیٹر میں آپ کو دے کے جا رہا ہوں. سمجھانا سفیر کے ذمے عام طور پر نہیں ہے. سفیر کا کام ہے بھئی یہ میسج ہے، امریکہ کا سفیر آئے گا تو بھئی یہ میسج ہے، یہ میں ڈیلیور کر کے جا رہا ہوں، یہ آپ کے نام پیغام ہے، چاہے وہ الفاظ میں ہو یا ریٹن فارم میں. آگے سمجھانا، اس کی شرح کرنا یہ میرے ذمے، بعض دفعہ سفیر کے ذمے نہیں ہوتا. تو پہلی ذمہ داری پیغمبر کی کیا ہے؟ یتلو علیہم آیا. اس پر مشرکین کہتے تھے کہ اللہ نے اپنا پیغام کے لیے ساری دنیا کے سارے انسانوں میں اپنا پیغام پہنچانے کے لیے ایک شخص کو اس کی سلیکشن کیوں کی ہے؟ ہر ایک کو الگ الگ کیوں نہیں دے دیا اللہ نے پیغام؟ بھئی ہر ایک کو الگ، یعنی قرآن ہر ایک پر نازل ہو جاتا؟ اس کے قرآن نے جوابات دیے ہیں کہ اللہ کی آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر اب تک یہ عادت نہیں ہے کہ ہر ایک سے ہم کلام ہو. ہمیشہ سے جو سسٹم چلتا آ رہا ہے وہ یہی ہے کہ ایک کی سلیکشن ہوتی ہے، اس کو اللہ ذریعہ بنا کر دوسروں تک بھیجتے ہیں اور اس کو اس کے سچا ہونے کے دلائل قائم کر دیتے ہیں، معجزوں کے ذریعے، اس کی اپنی سیرت کے ذریعے، اس کی اپنی زندگی کو ایسا بنا دیتے ہیں کہ دنیا کو یقین آ جاتا ہے کہ یہ جھوٹا نہیں ہو سکتا. یہ اللہ نے اپنے ذمے لیا ہے. اور قرآن میں اللہ نے کہا کہ کوئی جھوٹ مجھ پہ باندھے گا اس کو پنپنے نہیں دوں گا میں. یہ نہیں ہو سکتا کہ جھوٹا نبی کی نبوت چل بھی جائے، یہ نہیں ہو سکتا. آپ کہہ سکتے ہیں مرزا کی چلی ہے، قادیانی کی نہیں چلی ہے، اس پر میں ایک مستقل بیان کر چکا ہوں. وہ اس کو چلنا نہیں کہتے، اپنی کوئی حیثیت سرے سے ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے نا. تو اس پر ایک تفصیلی بیان ہو چکا ہے، اگر میں ادھر گیا تو پورا ٹاپک چینج ہو جائے گا. دوسرا کام پیغمبر کی ذمہ داری اللہ نے لگائی، یتلو علیہم آیاتہ ویعلمہم الکتاب. پیغمبر ان کو کتاب سکھائیں گے بھی. سکھانے کا مطلب کیا ہے؟ جیسے کوئی امریکہ کا سفیر امریکہ کا پیغام لے کر آیا نا، تو بعض دفعہ تو اس کا کام ہوتا ہے متن پڑھ کے سنا دینا، لیکن اس کے ذمے امریکہ نے یہ بھی لگایا کہ سمجھانا بھی کس کے ذمے ہے؟ آپ کے ذمے. جیسے ہم بعض دفعہ کسی کو فتویٰ لکھ کے دیتے ہیں، وراثت کا فتویٰ وہ لکھ دیا ہم نے. بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ جب ہم اس کو لکھ کے دیتے ہیں نا بھئی یہ فتویٰ ہے، تو پڑھنے والی کی سمجھ میں
آتا نہیں. وہ ہمارے پاس ہمارا فتویٰ لے کے آتا ہے, حضرت یہ سمجھا دیں ہمیں, تو ہم اس کو بیٹھ کے گھنٹوں گھنٹوں سمجھا رہے ہوتے ہیں کہ یہ مطلب ہے, یہ مطلب ہے, پہلے یوں کرو پھر. تو وہ جو ڈیفینیشن ہوتی, وہ جو ڈیفائن کیا جا رہا ہوتا ہے, وہ اس فتوے کے علاوہ ہماری اپنی آسان زبان ہوتی ہے. فتوے کی زبان قانونی ہوتی ہے نا, لگے بندے الفاظ ہوتے ہیں. تو ہم پھر اپنے اسٹائل میں اخپل طریقے سے اس کو کیا کرتے ہیں, بولو بھائی, سمجھاتے. یہ جو سمجھانا ہے یہ فتویٰ نہیں ہوتا, بلکہ فتوے کی شرح ہوتی ہے. بہت مشکل ہے سمجھانا. یہ اس فتوے کی کیا ہوتی ہے, شرح. تو یہ الفاظ اور فتوے کے الفاظ کیا ہوتے ہیں, چینج ہوتے ہیں. یہ سیم اگر ہو تو شرح تھوڑی ہوئی. میرا منکرین حدیث سے بحث ہوئی تھی نا, میں وہ بحث نہیں بتا رہا, صرف اتنی بات. وہ منکرین حدیث کہتے تھے یتلو علیہم آیاتی ویزکیہم ویعلمہم, یزکیہم پہلے ہے, ایک آیت میں یزکیہم بعد میں, اور ایک آیت میں یزکیہم پہلے, دونوں طرح کی آیتیں. تو جو وہ یہ کہتے ہیں نا کہ حدیث حجت نہیں ہے, کہتے ہیں صرف قرآن کو مانو, قرآن کو. تو میں نے ان سے کہا قرآن خود کہہ رہا ہے کہ نبی کا کام ہے کتاب سکھانا. تو اگر حدیث کو نہیں مانتے تو نبی نے جو سکھایا ہے وہ گیا کہاں؟ اور جب نبی صحابہ کو سکھا رہے تھے, اس کا مطلب صحابہ براہ راست قرآن نہیں سمجھ سکتے تھے. نبی سے قرآن کا متن تو لیا صحابہ نے, اس متن کا مطلب بھی لیا ہے صحابہ نے, اور جو مطلب اور شرح اور جو اس کی تفصیل ہے وہ اس متن کے علاوہ کوئی چیز ہے. تو اگر یہ حدیث حجت نہیں ہے تو پھر وہ علاوہ کہاں ہے؟ اگر نہیں ہے تو اس کا مطلب ہم قرآن سمجھ سکتے ہی نہیں ہیں. آپ لوگ کی سمجھ میں آ رہا ہے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ ارے جب صحابہ کی سمجھ میں نہیں آ سکتا تھا نبی کے سکھائے بغیر, تو میری اور آپ کی سمجھ میں قرآن کہاں سے آئے گا حدیث کے بغیر؟ آپ کہہ سکتے ہو کہ صحابہ کی سمجھ میں آ سکتا تھا تو ہماری سمجھ میں بھی آ سکتا ہے. سوال یہ کہ اگر صحابہ کی سمجھ میں قرآن براہ راست آ سکتا تھا تو اللہ نے نبی کے ذمے کیوں لگایا یعلمہم, نبی سکھائیں گے ان کو. تو اس سے پتہ چلا کہ صحابہ عربی جان کر ان کی زبان میں قرآن نازل ہوا, پھر بھی قرآن کو براہ راست نہیں سمجھ سکتے تھے جب تک کہ نبی ان کو تشریح نہ کریں. اور ایسا ہوا ہے, بہت سے صحابہ سے قرآن کی آیتوں میں مسٹیک ہوئی ہے. جب نبی کے پاس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ان کا مطلب بتایا. دو مثالیں اس وقت میرے ذہن میں. قرآن میں آتا ہے الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون. قرآن میں آتا ہے جو لوگ ایمان لے آئے اور ایمان کے ساتھ ذرا بھی ظلم ان کے ایمان کے ساتھ مکس نہیں ہوا. ایمان تو تھا مگر اس میں ظلم ذرا بھی, وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ, ذرا سا بھی ظلم اس کے ساتھ نہیں تھا, تو یہ لوگ امن میں ہوں گے اور یہی سیدھے راستے پر ہے. بہت سے صحابہ کو خیال ہوا کہ تھوڑا بہت ظلم تو ہر آدمی سے دنیا میں ہو جاتا ہے. کیا ہو گیا آپ لوگوں کو؟ آج کچھ عجیب عجیب سے لگ رہے ہیں آپ لوگ. بھائی ہر آدمی سے تھوڑا بہت ظلم زیادتی ہلکی پھلکی تو, تھوڑی سی غیبت ہو گئی, تھوڑا سا کچھ تکلیف ہو گئی, ساری زندگی ایسے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا کہ سرے سے کبھی دنیا میں ظلم چھوٹا موٹا بھی, کیونکہ قرآن کے بظلم, بظلم نہیں ہے, الظلم نہیں ہے, ظلمن, اس میں تنوین تقلیل کے لیے, معمولی سا بھی ظلم نہیں ہونا چاہیے. تو صحابہ ڈر گئے کہ بھئی یہ آیت تو ہمیں کیا کر رہی ہے, مایوس, کہ ہم تو سیدھے راستے پر ہو ہی نہیں سکتے, کیونکہ قرآن کہہ رہے یہی لوگ سیدھے راستے پر ہیں اور امن میں یہی لوگ ہوں گے قیامت کے دن, کہ ایمان لائے اور اتنا سا رائی کے دانے کے برابر بھی ظلم نہیں ہوا ہی نہ ہو. پریشان ہو گئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ, اللہ تو فرما رہے ہیں کہ ایمان لے اور ذرا بھی ظلم, تو چھوٹی موٹی تو ہم سے خطائیں ہو ہی جاتی ہیں. تو آپ نے فرمایا کیا تمہیں نہیں پتا قرآن میں اللہ نے شرک کو ظلم کہا ہے, ان الشرک لظلم عظیم. یہاں ظلم سے مراد شرک ہے. شرک معمولی سا بھی برداشت نہیں ہے, ایمان کا بیڑا غرق. شرک کے ساتھ جو مرضی کرتے رہو, سب قیامت کے دن برباد ہے.
پھر صحابہ کو تسلی ہوئی کہ یہاں ظلم سے کیا مراد ہے. یہ ورڈنگ ہے نا, یہ تو اللہ, تو اس کا مطلب کس نے بتایا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ جو قرآن مجید میں آیت ہے کہ کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود, کہ تم رمضان کی رات میں کھاؤ پیو یہاں تک کہ سفید دھاگا سیاہ دھاگے سے جدا ہو جائے, اس وقت تک کھا سکتے ہو. ایک صحابی رات کو دھاگا لے کے اس سے مراد ہے لائنیں, جو مشرق کے وقت جو ایک پہلے بلیک لیئر ہوتی ہے نا اندھیری, تو وہ بالکل وائٹ روشنی پھیل جائے, تو بلیک اور وائٹ میں فرق کیا ہو جائے, واضح صاف پتہ چل جائے کہ اب وہ جو ڈارکنیس تھی نا وہ کیا ہو گئی ہے, ختم. تو یہ کنایا تھا قرآن میں کہ بھئی سفید دھاگا سیاہ دھاگے سے کیا ہو جائے, جدا ہو جائے. تو صحابی دھاگے رکھ کے بیٹھ گئے, اب پریشان ہے یہ سفید اور سیاہ میں فرق کب پتہ چلے گا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے مراد کیا ہے. پھر قرآن میں یہ من الفجر کا لفظ بھی داخل ہو گیا. کیا لفظ داخل ہو گیا؟ من الفجر, کہ ان صحابی کے سوال کی برکت سے اللہ نے خود بخود ایک لفظ کا اضافہ کر دیا, من الفجر, یعنی کس کا؟ فجر کا وقت داخل ہو جائے. تو ایسی اور بہت سی آیتیں ہیں. اب یہ اصول فقہ مدرسوں میں پڑھایا جاتا ہے, جس میں بتایا جاتا ہے کہ قرآن کی آیتوں میں قرآن کو سمجھنے کے تفسیر کے اصول کیا ہیں. آج جتنے متجددین پیدا ہو رہے ہیں نا, جو فنڈر بنے ہوئے ہیں, انہوں نے 99% نے وہ اصول نہیں پڑھے ہوئے ہوتے, اور خود بھی گمراہ ہو رہے ہیں اور لوگوں کو بھی گمراہ کر رہے ہیں. ایک مثال دیتا ہوں میں آپ کو. پتہ ہے جناب پروفیسر غامدی صاحب اکثر قرآن کا ریفرنس دیتے ہیں کہ میں صرف کس کو مانتا ہوں؟ قرآن کو مانتا ہوں. جو حدیث ان کے مسلک سے ٹکراتی ہے وہ حدیث کیا ہو جاتی ہے؟ رد ہو جاتی ہے. وہ کہتے ہیں اصل کیا ہے؟ قرآن. اور حقیقت بھی اصل قرآن ہے, حدیث اس کی تشریح ہے. یہ تو ہمارا بھی یہی مذہب ہے, لیکن جہاں تشریح ہو رہی بھی ہوتی ہے نا, جو ان کی اس سے ٹکرا رہی ہوتی ہے سوچ سے, وہاں وہ تشریح نہیں مانتے. اب محترم نے بہت ساری حدیثوں کا انکار کر دیا اصولی طور پر. اب انہوں نے کیا فرمایا, کل آپ کا پرچہ ہے تو آپ رمضان کا روزہ چھوڑ سکتے ہیں. فرض رمضان کا روزہ پیپر کی تیاری میں آپ کیا کر سکتے ہیں؟ چھوڑ سکتے ہیں. یہ کہاں سے نکالا؟ وہ والے قرآن کی آیتوں سے یا وہ حدیثوں سے جس میں سفر میں روزہ چھوڑنے کی اجازت دی. بھئی سفر بھی ٹینشن ہے تو کل پیپر بھی کیا ہے؟ ٹینشن ہے. مستقبل آپ سے وابستہ ہے, تو آپ کے پیپر میں کہیں نمبر کم نہ آ جائیں تو آپ روزہ کیا کرتے ہیں؟ یہ کہاں کی کہاں لگا دی ہے. تو میں ان سے پوچھتا ہوں, اس کے تو جوابات میں دوسرے بیانات میں دے چکا ہوں, لیکن میں محترم سے ایک سوال پوچھتا ہوں کہ آپ اس کے قائل ہیں کہ سفر میں ہم نے 2 رکعتیں پڑھنی ہیں, 4 نہیں پڑھنی. قرآن میں تو اس کا ذکر نہیں ہے. قرآن کے تو الفاظ ہیں وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ, جب تم زمین میں سفر کرو, فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ, تو تم پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ نماز میں کمی کر دو. إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا, اگر تمہیں ڈر ہے کہ کافر تمہیں فتنے میں نہ ڈال دیں, کافر حملہ نہ کر دیں. تو قرآن تو کہہ رہے اگر جنگ کا خوف ہے, کافر تمہیں قتل نہ کر دیں, تو 4 کی کتنی کر لو؟ 2 کر دو. یہ والا مسئلہ کہ ہمیشہ 4 کی کتنی پڑھی جائیں؟ 2, یہ تو حدیث میں ہے, قرآن میں تو ہے ہی نہیں ہے. لیکن یہاں کیونکہ آسانی, اگر یہ کہیں گے کہ سفر میں 2 کی کتنی پڑھو؟ 4 پڑھو, حالت جنگ میں 2 پڑھ سکتے ہو, تو پبلک اس کو, کیونکہ پبلک رخصتیں اور آسانیوں میں آپ کو فالو کر رہی ہے, ٹھیک ہے نا. پبلک آپ کو اپنا امام مان رہی ہے کہ آپ نے اسلام کو کیا کر دیا ہے؟ آسان. تو آپ نے بھی اتنا قرآن کو فالو کرنا ہے جہاں صرف آسانیوں والا قرآن ہو. جہاں قرآن کو فالو کرنے میں پریشانی بڑھ رہی ہے وہاں آپ قرآن کو نہیں مانتے, وہاں آپ کس کا سہارا لے رہے ہیں؟ حدیث کا سہارا لے رہے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ تو ان لوگوں کے کوئی اصول نہیں ہوتے ہیں.
تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ نبی کی پہلی ذمہ داری ہے قرآن تلاوت کرنا، ٹھیک ہے، دوسری ذمہ داری ہے قرآن بولو یعلمہم سکھانا. تو صحابہ کرام نبی سے سیکھے بغیر خود قرآن سمجھ نہیں سکتے تھے. لیکن اس سے پورا قرآن مراد نہیں ہے، یاد رکھو. قرآن کی کچھ آیتیں ایسی ہیں جو بہت واضح ہیں، کچھ آیتیں ایسی ہیں جن میں اجمال ہے، ابہام ہے، وہ مبہم آیتیں نبی سکھائیں گے. پورا قرآن ایسا نہیں ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کون سی آیتیں ایسی ہیں جن میں ابہام بالکل بھی نہیں ہے، جن میں اجمال بالکل بھی نہیں ہے، ان کی تفسیر کی ہمیں ضرورت بالکل بھی نہیں ہے. کون سی آیتیں ایسی جن کی تفسیر کی ضرورت ہے؟ میں نے ایک دفعہ بیان کیا تھا، ایک صاحب نے میرے بیان پہ کمنٹ کیے کہ اس کا مطلب قرآن تو پھر کتاب ہدایت ہے ہی نہیں، کوئی غیر مسلم کو قرآن سمجھ میں آئے گا ہی نہیں کیونکہ اس کو حدیث پڑھنی پڑے گی. تو کتاب ہدایت تو قرآن نہ ہوا نا. حالانکہ ہم کہتے ہیں قرآن پڑھ کر تو بہت سے غیر مسلم مسلمان ہوئے، حالانکہ ان بیچاروں کو حدیث کا پتہ ہی نہیں تھا. پہلے قرآن مانے گا، بعد میں حدیث کی طرف جائے گا نا. وہ تو قرآن ہی اگلے کی سمجھ میں نہیں آ رہا تو حدیث کی طرف کہاں جائے گا؟ ابے بھائی کیا ہو گیا؟ سوال آ رہا ہے سمجھ میں؟ تو یاد رکھو قرآن کے وہ مضامین جن کا بنیادی عقیدے سے تعلق ہے، جو غیر مسلموں کی کو اپیل کرتی ہیں، جس سے اسلام کا برحق ہونا ثابت ہوتا ہے، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نبی ہونا ثابت ہوتا ہے، وہ آیتیں بہت واضح ہیں، ان میں کسی قسم کی تفسیر کی ضرورت